اور غار ثور میں جب اندر گئے ہیں، کیونکہ پاؤں اللہ کے نبی پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے، ایسے 4 انگلیوں پہ چل رہے تھے، 5 انگلیوں پہ چل رہے تھے کہ میرے پاؤں کا نشان کھوجی تلاش کر کے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں یا ہمیں تلاش نہ کریں۔ تو پنجوں پہ چلتے 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 جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کی ساری انگلیاں زخمی ہو کر خون آلود ہو گئی تھی اور چڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور سارا سیدھا پہاڑ ہے، ثور کا پہاڑ ایسے پہاڑ ہے، سارے پہاڑ پر چڑھ کے اوپر گئے اور اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، غار صاف کیا، اس میں سوراخ تھے، پگڑی کو پھاڑ کے بند کیے، پھر بھی باقی تھے، پھر کرتا اتارا، پھر کرتا پھاڑ کے پھر سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ وہ اندر آئے، آپ اندر آئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، خوب اندھیرا، چاند کی راتیں نہیں تھیں، 27 سفر نبوت کا 14واں سال، ستمبر کا مہینہ، تو 14 تاریخ ستمبر، تو شدید اندھیرا، گرمی، نظر نہیں آیا۔ ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے، تھوڑی سی صبح صادق کی روشنی آئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے۔ کہا ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے، تیرا امامہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ سے مجھے ڈر لگا اس میں کوئی چیز آپ کو تکلیف دینے والی موجود نہ ہو تو یہ میں نے سارے بند کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب بے ساختہ روئے، کہا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ ابھی آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ جبریل کون تھی بجلی کی طرح نیچے اترا، کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ ہاں یہ ابو بکر بیٹھ کے رو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ کاش میری ماں نے مجھے جننا ہوتا، میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ ہے کیوں رو رہے ہو؟ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کٹ جاتا، لکڑی بن کے جل جاتا، یا کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھڑ جاتا اور نشان مٹا دیا جاتا۔ اے میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ یہ وہ ہیں جن کو ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ بشارتیں ہوئیں، ہزاروں دفعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سوار ہو چکی ہے، گھبراہٹ ہے، تو حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو آپ حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، آنے والے وقت سے ڈر گیا ہوں کہ آگے میرا کیا بنے گا۔ کہ مت ڈر میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، جنت میں نوجوانوں کے سردار، یعنی جو لوگ جوانی میں مر گئے، نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین جو عمر پوری کر کے مرے، جنت میں تو ساری جوان ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، قیامت کے دن گواہی دے سکو گے اس بات کی؟ کہ میں اکیلا نہیں، یہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ہمارے سامنے کہی تھی۔ اتنی گواہیاں ڈلنے کے بعد اس گواہی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں، میں عمر سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں، میں طلحہ سے راضی ہوں، میں زبیر سے راضی ہوں، میں ابو عبیدہ بن جراح سے راضی ہوں، میں عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہوں، میں سعید بن زید سے راضی ہوں۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کا حق پہچاننا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اللہ کے نبی کے منہ سے جنت کی بشارتوں کو سنا اور جنت کی خوشخبریوں کو سنا، اور ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ میں کتنی سنوں۔ عرفات کا میدان قائم ہے اور 1.25 لاکھ کائنات کا افضل ترین مجمع، کائنات کے افضل ترین نبی رسول کے ساتھ ہے، اور میرے نبی نے کہا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ اور جب نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا، اور
اور کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، شہادت کامل، بیٹے کی گود میں سر ہے کہ میرا عبداللہ بن عمر کا بیٹا مجھے زمین پہ رکھ دو، اس نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھا کہ وے حق تیرا ستیہ ناس ہو، سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ تو انہیں جلدی سے ٹانگ پیچھے کی اور ان کو زمین پہ رکھا، تو اپنی گالوں کو مٹی پہ یوں رکھ دیا اور اپنا منہ مٹی میں ملنے لگے اس طرح، اور کیا کہہ رہے ہیں، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا، اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا۔ عمر یہ کون لوگ ہیں؟ ہائے ہائے، قبر کھودی جا رہی تھی حضرت عمر کی، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی میرے پیچھے آیا ہے، میں نے دیکھا تو علی تھے، علی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہ جگہ تیرے علاوہ اور کسی کو الاٹ نہیں ہو سکتی، مجھے پتا تھا تو ہی اس جگہ آئے گا، کیونکہ میں نے یہ جملہ اتنی دفعہ اللہ کے نبی سے سنا کہ میں گن نہیں سکتا، دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں اور ابو بکر اور عمر، اللہ کے نبی نے تجھے اور ابو بکر کو اپنے ساتھ ایسا جوڑ کے بولا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، کہ میرا نبی کہتا تھا میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر باہر نکلے، یہ بول میں نے اتنے سنے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پر تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اتنے عالی مقام دنیا میں مرنے سے پہلے سننے والے لوگ کہہ رہے ہیں ہائے میرے رب، اے میرے رب تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا، تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ حضرت علی کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑا اور اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ملا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اور یہ شخص تو لمبی تان کے سوتا، فرض نمازیں پڑھتا اور فرض روزے رکھتا اور لمبی تان کے سوتا کہ ساڑیاں موجاں تے چھٹی ساڑی جنت تا ٹھیکا ہو گیا، پر یہ عجب انسان ہے، دیکھو یہ رات کو، ایک رات کو نہیں ہر رات کو، یہ ہر رات کو یہ کیا کہتا ہے۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ دیکھا، کب وقد ارخ اللیل سدولہ وغارت نجومہ، جب رات بھی تاریک ہو چکی ہوتی تھی اور تارے تھک چکے ہوتے تھے اور تاروں پر بھی نیند چڑھی ہوتی تھی، لیکن کوفے میں ایک آدمی مصلی پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں میں داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور وہ ایسے روتا تھا وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، جیسے دکھوں اور غموں کا مارا روتا ہے، پھر کہتا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے کس بات پر کہہ لیا یا ربنا یا ربنا، کہہ رہا ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ کمن قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا عمل تھوڑا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر بن چکا، یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے اور مجھے تنہا طے کرنا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تیرا تو سب کچھ بن گیا، تو کیوں روتا ہے؟ یہ آنے والوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور پھر بھی دعوے کرنے تھے آپ پہ ویکھی ویسی، آپ پہ اسی بخشے جیسا جاواں گے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا۔ پاگلو، نادانو، ہمیں تو جنت کے وعدے ملے پھر تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دی، الیہ تشوقت الیہ تزینت، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، ہیہات ہیہات، چل چل اپنا کام کر، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتتک ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، عمرک قصیر و مجلسک حقیر و خطرک یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری مختصر، غم تیرے مختصر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے سچے جاننے نثار جنت کے وعدے لے کر تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزار دیں، رو رو کے زندگیاں گزار دیں، اور ہمیں ہے نہ حدود کا پتہ
نہ شریعت کا پتہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے رسول کی پہچان، اور شیطان دھوکہ دے گیا آپ پہ بخشے جاؤں گے، آپ پہ بخشے جاؤں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ میں نے تمہیں بخشے ہوں کہ قصے سنائے ہیں، صرف یہ بخشے ہوئے نہیں ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، اور پھر جنت کے 8 دروازے کھلیں گے میرے ایک امتی کے لیے، اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 در پکاریں گے، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو میرے بھائیوں موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی خبریں میرا نبی سچی دے کر گیا ہے، حقیقی دے کر گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کامیاب، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ ناکام۔ میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کی منزل وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، معبود وہ اللہ ہے، مسجود وہ اللہ ہے، جس کو راضی کرنا ہے وہ اللہ ہے، جسے منانا ہے وہ اللہ ہے، جس کی نظر کو دیکھ کے چلنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے آہوزاریاں کرنی ہیں وہ اللہ ہے، جس کے آگے تڑپنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے اپنا فقر دکھانا ہے وہ اللہ ہے، جسے ضرورتیں بتانی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے عزت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے رزق مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے شفا مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے بلندیاں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے وہ اللہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ الصوم ہے، اور وہ روزہ ہے۔ میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، پر اس کائنات کا قانون ہے کسی چیز کو پانے کے لیے جان مال کو کھپانا پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، تھکنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہی اس کائنات کا قانون ہے۔ اللہ کی طلب میں اللہ کو پانے کے لیے جان بھی اللہ نے مانگی، مال بھی مانگا ہے، اور اپنے جذبات کو بھی مانگا ہے، احساسات کو بھی مانگا ہے، کہ قانون فطرت اور قانون کائنات یہی ہے۔ تو اس وقت اللہ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ متوجہ کیا، اور پھر ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ بے شک تمہیں بھوک پیاس لگے گی، لیکن یہ تم سے پہلوں پر بھی ایسے میں نے فرض کیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ ان کا روزہ تم سے زیادہ سخت تھا، تمہارا روزہ میں نے ہلکا کر دیا ہے، تم سحری بھی کھا سکتے ہو، افطاری بھی کرو اور سحری بھی کرو۔ تم سے پہلے جو امت تھی وہ صرف افطاری کرتے تھے، پھر افطاری کرتے تھے، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد رات کو نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیوی کے قریب جا سکتے تھے، اور ان کے روزے کا وقت شروع ہوتا تھا، کھانا کھایا آنکھ لگ گئی، بس اب وقت چاہے 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا وقت شروع ہو گیا۔ اگر وہ سوئے نہیں تو وقت ہے، جو ہی سوئے تو اگلا وقت شروع ہو گیا، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا فرض کیا روزہ۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چرانے والے تھے، یہ چرا کے شام کو واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے کچھ افطاری کا سامان ہے؟ کا کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے۔ کہنے لگے اوہو، وہ کہنے لگے اچھا تو فکر نہ کر، میں تیرے روزے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور وہ گئیں، کچھ کسی سے کچھ مل جائے، انہوں نے سر رکھا چارپائی پر، اونٹ چرا کے تھکے ہوئے آئے، آنکھ لگ گئی، بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، جب وہ آئیں تو سوئے ہوئے، تو ان کا ہلکتا یا قیس، ارے قیس مارا گیا تو؟ ان کی آنکھ کھلی، کا کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کیسے؟ کہا اب تو تو کھا نہیں سکتا، تجھ تیری آنکھ لگ گئی، تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ سیدھے آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں تو مر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی، اونٹ چرانے والا،
چرا چرا کے آیا، میری آنکھ گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بیوی گئی کہیں سے افطاری کا کوئی سامان لینے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، میری آنکھ اس کے بعد کھلی، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں پورا کر سکتا۔ اے ہے دعائیں دو کملی والے کو جس کی طفیل کیا کیا سہولتیں اللہ نے تمہیں دے دیں، دعائیں دو سبز گنبد والے کو، اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم آج کے مسلمان بھی بندر اور خنزیر بنتے جیسے پہلے مسلمان بندر اور خنزیر بنے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے میرے رب کے عذابوں کو روک دیا، اس کی دعاؤں نے، اس کی آہوں نے، اس کی تڑپ نے، اس کے رات کے آہوزاریاں اور اس کے رات کے ساری رات کے جو ہائے ہائے، میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں ان تعبیرات کہاں سے لاؤں کہ کیا کچھ کر گیا وہ امت کے لیے۔ ابھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی فریاد ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش آئے گا، اچھا اے میرے حبیب تیری طفیل، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اچھا تیری امت کو چھٹی، ساری رات کھاؤ، ہاں جب ادھر صبح کی سفیدی نظر آئے تو پھر کھانا بند کر دو، ساری رات اجازت۔ ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک شخص آ گئے، یا رسول اللہ میں مر گیا، کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، اچھا غلام آزاد کر، کہنے لگا غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو غریب آدمی، کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہا کہاں سے کھلاؤں میں، آپ غریب، تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ، وہ کہنے لگا ایک روزے اے چنچاڑ ہے، 60 روزے کی کرساں، کہ ایک روزے میں تو یہ کر دکھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بھی ہنسنے لگے، کہ اچھا تو بیٹھ تیرا انتظام کرتا ہوں، وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری، ایک انصاری صحابی آئے، ٹوکرا کھجور کا سر پہ، کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا آجا یہ لے جا اور مدینے میں 60 گھروں پہ بانٹ دے۔ اور سبحان اللہ کوئی بڑا ہی زوردار ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ مجھے حلال کر دو، میں آپ ہی کھا لواں، میں اپنا جرمانہ آپ ہی کھا لواں۔ تو آپ اتنا ہنسے، سارے صحابہ ہنس کے، اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے آخری داڑیں نظر آنے لگے، فضاحک حتی بدت نواجذہ، یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ تو آپ نے بھی موج میں کہا چل تیرے لیے تو حلال کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ اللہ کی نرمیاں اور اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ اس کملی والے کے طفیل جب یہ قصہ ہوا تو پھر اللہ نے کہا اچھا بھائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، چلو بھائی روٹی بھی حلال، بیوی بھی حلال، پانی بھی حلال۔ اب رات کو ایسا ہے جیسے رمضان نہیں، لیکن برکات ساری موجود، رحمتیں ساری موجود اور مغفرت ساری موجود، عنایات ساری موجود، لیکن رات پوری چھٹی، کھاؤ پیو، بیویوں کے ساتھ پاس بیٹھو، بیویوں کے پاس جاؤ، تمہیں اجازت، ہاں جب ادھر سے سورج نکلے پھر ختم، ہاں اگر اعتکاف بیٹھنا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اعتکاف کی حالت میں مسجد کے پابند رہو، اس میں گھر مت جاؤ۔ صرف اب یہ پابندی صرف اعتکاف والے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کملی والے کے طفیل ہوا ہے، یہ اس کی دعاؤں کے صدقے ہوا ہے اور اس کے آنسوؤں کے صدقے ہوا ہے۔ شکر کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے۔ اس مالک نے کرم کیا، سانو کڑے سرخاب دے پر لگے ہوئے ہیں، اس نے کرم کیا، اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ آئے ہائے واہ یا رسول اللہ، کمال ہے۔ من مقام محمود ممبر آ گیا، بچھ گیا، اللہ کا حکم ہوگا بیٹھو ممبر پر، تو اللہ کا نبی کہیں گے میں اوپر ہاتھ رکھوں گا، ممبر پہ سے ہاتھ مجھے یہ خطرہ لگے گا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھا تو یہ کہیں مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت اکیلی نہ رہ جائے، تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھا، میں اس پر ایسے ہاتھ رکھوں گا کہ اللہ تیری بھی مان لئی ہے، اپنی امت نے نہیں چھڑنا۔ ہاں دعا دو، جو سب کچھ جانتا بھی تھا پھر بھی روتا چلا گیا۔
تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، بڑی پڑی ہیں حدیثیں۔ اور پھر کہا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جہنم کی چیخ پر سارے نبی منہ کے بل گریں گے، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اور سنو 5 بڑے نبی ہیں، 5 جن میں 5 میں ہمارے نبی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ابراہیم کا قد سب سے نکلا ہوا ہے، وہ کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا۔ اور عیسیٰ ابن مریم، یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اور تمہارا رسول کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ آج اس کی تو فعل ایک اور کرم ہو گیا، چلو بھائی چھٹی، ساری رات اجازت، ہاں سحری کے وقت سے روزہ شروع، افطاری پر مغرب پر ختم، جلدی افطار کرو، عجلوا بالافطار، سبحان اللہ، یا سورج اندر جائے فوراً کھاؤ۔ یہ میرے نبی کی شفقت ہے کہ تاکہ تمہاری بھوک کا وقت کم سے کم ہو، پیاس کا وقت کم سے کم ہو، سحری آخر میں کھاؤ۔ آخر ہمارے نبی سحری ایسی کھا رہے ہوتے تھے کہ آخری رقمہ منہ میں ہوتا تھا اور ادھر بلال اذان دینے جا رہا ہوتا تھا۔ کیا شفقت ہے، کیا شفقت ہے کہ بھوک کا وقفہ بھی کم سے کم رکھا۔ اور افضل ترین وقت سحری کا آخری ہے، آخری، کہ ادھر آخری گھونٹ منہ میں جا رہا ہو، ادھر اذان ہو رہی ہو۔ اور افضل ترین افطاری ہے ادھر سورج اپنی آخری کنارہ افق میں غائب کرے، ادھر کھجور منہ میں جائے، ادھر پانی منہ میں جائے، کہ میری امت پر بھوک اور پیاس کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو۔ جو یہاں تمہاری بھوک نہ سہ سکے وہ آخرت میں کیسے سہے گا؟ تو جو ہمارے اتنا خیال کرے تو ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، ہم پر بھی تو لازم ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ عجلوا بالافطار، افطاری جلدی کرو، افطاری جلدی کرو، اور سحری میں تاخیر کرو۔ آئے ہے رمضان کا مہینہ ہے، سحری کھائی جا رہی، کون کھا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرباض بن ساریہ اور علی بن ابی طالب، 3 آدمی اکٹھے سحری کھا رہے ہیں، بکرے کی سری پکی ہوئی ہے، بکرے کی سری۔ تو بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اذان دینے، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اینی سپیکر والے سر کھا جاندے، ہر 5 منٹ بعد روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، جنت کا ٹھیکہ ہونا ہی دے چڑھیا ہے۔ علی روزے آئے نہیں تو جنت کے حقدار پہلے بڑے بیٹھے، سارا محلہ انہیں سر تے چایا ہوندا ہے۔ اور بھائی ایک دفعہ بتا دو کافی ہے، جو شروع ہوندے جو نہ کسی نو کھاون دیندے نہ پیمن دیندے۔ تو وہ آیا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، کھاتے رہے۔ تو بلال نکلے، کوٹھے پہ چڑھے، اذان دینے کے لیے چڑھنے لگے۔ پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا۔ پھر واپس آئے، آگے دیکھا تو آپ کھا رہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ایک دم ایسے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ تیرا بھلا ہو جائے، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ آپ وہ تو اندر بیٹھے بتا رہے ہیں، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اس لیے اللہ نے صبح کو تیری قسم کی وجہ سے پہلے آج نکال دیا ہے، تیری قسم کو جھوٹ سے بچانے کے لیے، چونکہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے نے اسے پہلے کھینچ دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے سحری ہونی نہیں تھی، ویسے ہی سحری نہیں ہونی تھی۔ یہ رمضان کا ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ مدینے میں ایسے رمضان آتا تھا، سحری ہو رہی، افطاری ہو رہی ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے در کھلے تاکہ میرے نبی تیری امت کے لیے 5 چیزوں کا صلہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ پہلے روزہ داروں کی تکلیف زیادہ، پر تیری امت کے روزے داروں کی تکلیف کم، اجر زیادہ۔ 5 باتیں تیری طفیل عطیہ کسی کو نہیں دی، تجھے دے رہا ہوں، تیرے چہرے کے طفیل کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ان کے معدے کے خالی ہونے سے جو اندر سے بدبودار ہوا نکلے گی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔
وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور کیا ہے کہ سارے شیطان بند کر کے پانیوں میں ڈال دوں گا، سب شیطانوں کو قید کر دوں گا تاکہ تیری امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو نا، ایک دم نمازی بڑھتے ہیں، ایک دم بڑھتے ہیں، پھر گھٹتے ہیں تو شیطان کوئی نہیں، اب یہ نفس ہے جو پرانا پاپی ہے اور عادی ہو چکا ہے نافرمانی کا، تو وہ چند دن میں پھر واپس اس کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پورا رمضان فجر تہجد 5 نمازیں تراویح پوری، جو عید کا چاند نظر آئے بالکل چھٹی، جی میں پٹا لکھوا لیا کہ بس 11 مہینے چھٹی تھے، 1 مہینہ ڈیوٹی۔ یہ شیطان بند ہوتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ شیطان بند، تیرے تو فعل۔ اور کیا؟ ایک اور چیز بند، وہ کیا؟ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دو۔ جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی۔ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو حکم دیتا ہوں، مچھلیوں کو بھی کہتا ہوں روزے داروں کے لیے دعا مغفرت کرو، روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ہواؤں سے، پانیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، پتنگوں سے، پروانوں سے، سانپ سے، بچھو سے، گیدڑ سے، شیر سے، ہاتھی سے، چوہے سے، بلی سے، بکری سے، بھیڑ سے، گائے سے، بھینس سے، باز سے، شہباز سے، عقاب سے، الو سے، طوطے سے، مینا سے، پرندے سے، فاختہ سے، کائنات کے ذرے ذرے سے کہتا ہوں چلو میرے حبیب کے روزے امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی شے ہیں، عرش کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں اپنی تسبیحاں چھوڑ دو اور میرے روزے، میری امت، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کی دعا پہ بس آمین آمین، کیونکہ 24 گھنٹے میں روزے کا وقت الگ الگ اور ہر وقت کوئی نہ کوئی تو دعا مانگ رہا ہے، تو پورا رمضان عرش کے فرشتوں کی تسبیح، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر، عرش کے فرشتوں کی تسبیح آمین 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 آمین، 30 دن آمین آمین سبحان اللہ۔ کیا امت، کیا رسول، کیا شریعت، کیا عمل ملا کہ عرش کے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین۔ ٹوٹ کے مانگو، تڑپ کے مانگو، رمضان کی دعائیں سیدھی عرش کو جا رہی ہیں۔ اور کیا کرتا ہوں؟ آخری رات سب کی بخشش، آخری رات سب کی مغفرت، آخری رات سب کی بخشش۔ روزانہ ہر رات جہنم سے 10 لاکھ آدمیوں کو نکالا جاتا ہے اور آخری رات پورے رمضان کی مقدار کے برابر نکالا جاتا ہے۔ اور میرا اللہ اعلان کرتا ہے ہاں بھائی فرشتو، جو مزدور کام پورا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا جی مزدوری دی جائے۔ کہا اچھا، پھر میرے بندوں نے مزدوری پوری کر دی ہے، رات کو تراویح پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے ان کے سارے معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک رات عطا فرما دی شب قدر، جو 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر وہ رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی بندگی سے بڑھ کے ہے۔ اور اس میں سب کی بخشش کا اعلان، 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمی نہیں بخشے جائیں گے۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ اونگنے والا بھی سنے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، دل میں بغض چھپانے والا، دل میں کینہ چھپانے والا، دل میں بغض چھپانے والا، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کا معاملہ، ان کی فائل پیچھے کر دو، ان کی فائل پرے کر دو، جب تک یہ نہیں توبہ کرتے ان کی بخشش کوئی نہیں۔ توبہ کر لیں، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف۔ حضرت علی کا فرمان، ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، ایک فرض روزہ جان کے چھوڑ دیا، عذر سے چھوڑے اس کا مسئلہ اور ہے، جان کے چھوڑ دیا۔ پھر اب اس روزے کی کمی پورا کرنے کے لیے روزے رکھنے شروع کیے۔ کتنے شروع کیے؟ جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، یہ نفل روزے رکھتا گیا، رکھتا گیا، رکھتا گیا، رکھتا گیا، روزے کے ساتھ مر گیا تو ایک فرض روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جان بوجھ کے بیماری سے چھوڑ دے، اللہ نے اجازت دی ہے، اب ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا۔ سفر میں چھوڑ دے تو اللہ نے اجازت دی ہے،
ایک روزہ بھی اس کی قضا میں رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا. جان کے چھوڑ دیا, غفلت میں چھوڑ دیا, پھر اس کی قضا دینا شروع کی. اب فرض ادا ہو گیا, قانون پورا ہو گیا. جو نقصان ہے, یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک کی زندگی لے کر آؤ تو تم اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے. اچھا, فرض روزہ تو فرض ہے, اس کا اجر تو میں بتاتا ہوں میرے نبی نے کیا کہا. میرے نبی نے نفل بتایا, کہا ہاں بھائی سنو, من صام یوما تطوعا, جس شخص نے نفلی روزہ رکھا, ثم اعطی ملء الارض ذهبا, پھر اس کو ساری زمین 7 بر اعظم سونے سے بھر کے دے دیے گئے. سونے سے بھر کر کہ جناب آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے. تو میرے نبی نے کہا یہ 7 بر اعظم کا بھرا ہوا سونے کا جہان اس نفلی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا. تو فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ دن کے روزوں کے بدلے اللہ معاف کر رہا ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رات کو قیام کیا, قیام سے مراد یہاں تراویح کی نماز ہے, تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف. جن کا روزہ رات کی تراویح. رمضان کو رمضان کہتے ہیں. اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے, رمضان کے مہینے کا نام خود رکھا, شہر رمضان. قرآن میں آیا الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی کائنات کے بھی بننے سے پہلے, تو اس وقت بھی شہر رمضان کا لفظ موجود تھا. رمضان کے مہینے کو, روزے کے مہینے کو رمضان کا نام دینے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ کیا خوشخبری ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان, رمضا, جلنا. جلنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ جس دن پہلا روزہ رکھتا ہے روزے دار, پھر وہ بھوک اور پیاس کی تپش میں جلتا ہے تو یہ اندر ایک بھٹی بن جاتی, بھٹی. تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہ اس میں ڈالتا ہے, وہ جلتے ہیں, پھر ڈالتا ہے, وہ جلتے ہیں, ڈالتا ہے, وہ جلتے ہیں. 30 دن یہ بھٹی جلتی رہتی ہے اور اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا رہتا ہے, جلاتا رہتا ہے. جب 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ ہو تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہوں کو جلا کر صاف کر کے ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. ٹھیک ہے جی, رمضان, رمضان, رمضان نہیں, میم پر جزم نے, رمضان, شہر رمضان. جل جانے کا مہینہ. کیا جلتا ہے اس میں؟ شیطان جلتا ہے اور مسلمان کے گناہ جلتے ہیں, اور وہ پاک پوتر ہو کر عید کے دن جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو, فرشتے کہتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف, اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ. تو ایک دن کا روزہ ہے, اور یہ روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے, منہ کا نہیں ہوتا ہے کہ منہ بند, کھایا نہیں, پیا نہیں, نہیں. میرے نبی نے کہا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا وہ اللہ کی نظر میں بھوکا رہے, پیاسا رہے, اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزہ اوپر سے چلتا ہے, علیکم, یہاں سر سے چلتا ہے. دماغ روزہ رکھے, کوئی فاسد خیال نہ آنے پائے. آنکھیں روزہ رکھیں, کہیں غلط حرام نظر نہ پڑے. ناک روزہ رکھے, غیر محرم عورت کی خوشبو نہ سونگے. منہ روزہ رکھے, کھانے پینے سے حلال بھی ختم, حرام تو پہلے ہی حرام ہے. زبان روزہ رکھے, جھوٹ سے, غیبت سے, چوری سے, شکایت سے, گالی سے, بدتمیزی سے, دل آزاری سے, دل شکنی سے, دل خراشی سے. پھر نیچے آؤ, سینہ روزہ رکھے, کھوٹ سے پاک کرو, حسد بغض سے پاک کرو, دل کو نفاق سے پاک کرو. پھر نیچے آؤ, پیٹ روزہ رکھے, پینے سے, کھانے سے, ہاتھ روزہ رکھیں, ظلم سے, ستم سے, غلط لکھنے سے, غلط اشاروں سے, غلط کنایوں سے, غلط تولنے سے. پھر شہوت روزہ رکھے, زنا سے, حتیٰ کہ بیوی سے بھی روزہ رکھے. پھر نیچے جاؤ, پاؤں روزہ رکھیں, غلط محفلوں کو نہ جائے, غلط مجلس کو نہ جائے, غلط راہوں پہ نہ جائے, غلط راستوں پہ نہ چلے. زبان سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ ہوگا, جو ایسا روزہ رکھے گا تو میرے نبی کا فرمان ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حورا. سنو, اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی کرے گا. 100 روزے 29 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے, 30 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے. 29 کا مہینہ اوپر 30 لکھا جاتا ہے, 30 کا مہینہ
30 लिखा जाता है, 29 का भी 30 लिखा जाता है, सवाब पूरा मिलता है, दिन घट जाता है। और 100 हर रोजेदार नहीं, ये जो मैंने पहले रोजा बताया, सर से लेकर पांव तक जिसका रोजा है, तो हर ऐसे रोजे के बदले में जन्नत की 100 हूरों से शादी, और हर रोजे के बदले में जन्नत में एक महल। कितना बड़ा होता है भाई? फैसलाबाद वाले कहते हैं हमने इस्माइल मस्जिद बनाई, हमने कमाल कर दिया, पंजाब में सबसे बड़ी मस्जिद बन गई। हाँ, मेरा अल्लाह क्या कहता है कि ये तुम्हारी पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया, ये 7 बर्रे आजम की दुनिया अगर तुम उठाकर उस रोजेदार के घर में रखोगे तो ये दुनिया उस रोजेदार के घर में ऐसे नजर आएगी जैसे पूरी दुनिया पर एक बकरी खड़ी हुई नजर आती है। एक डॉक्टर रियाज साहब होते थे रहमतुल्लाह अलैह, बिलाल मस्जिद के साथ। वो ऐसे कोई मैं जन्नत सुनाता तो एक दिन मेरे पास आ गया, मौलवी साहब इतनी बड़ी जन्नत किथे? थोड़ी तो समझ तो ही बाहर है, तुझे पता नहीं की लम्बे चौड़े दसी रख दे हो, ये किथे? मैंने कहा डॉक्टर साहब उसको छोड़ो, जो इंसान देख चुका है वो बताऊं तो फिर आपको समझ में आएगा। हाँ जी दसो। मैं कहा ये जो हमारी जमीन, हमारा सूरज, हमारा चांद, ये 17 कहकशाओं का मजमुआ है। ये एक हमारी कहकशां है, इसके साथ और 16 कहकशाएं हैं, 16 तो मिलकर हो गई 17। ये 17 कहकशाएं हैं, 17। ये हमारी जमीन और इसमें ये सूरज और इसके साथ 9 सैयारे और कोई 2.5 अरब छोटे छोटे सैयारे हैं, ये मिलकर ना इसके साथ और 17 कहकशाएं हैं। और इस कायनात में जो कुछ देखा है इंसान ने वो कोई 10 खरब कहकशाएं देखी हैं, 10 खरब। और ये 17 छोटी सी हैं, बड़ी नहीं, छोटी सी हैं, बड़ी नहीं। ये तो वो भी जान चुके हैं, इसलिए मेरी हाँ में हाँ, मेरा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा ये जो हमारी 17 कहकशाएं हैं ना, इनका फासला है, अगर एक सिरे से मैं सफर शुरू करूं रोशनी की रफ्तार से, रोशनी की रफ्तार से, रोशनी की रफ्तार क्या है? 1,86,000 मील फी सेकंड, 1,86,000 मील फी सेकंड। हमारी 17 कहकशाओं का फासला, मैं यहां से चला रोशनी की रफ्तार से, मैं जब दूसरे किनारे पहुंचा तो 20 लाख साल चाहिए, 20 लाख साल दरकार हैं ये 17 कहकशावां पार करने वास्ते। तो जो बाकी 10 खरब हैं, मैं कहा क्या ख्याल शरीफ में आया? ये तो सब आप मानते हो। मैं कहा हुण जन्नत समझ आ गए कि बिल्कुल आ गई, हुण समझ आ गई, खाने फिट हो गई। और ये तो मच्छर का पर है और इतनी बड़ी कायनात नजर आ रही है, तो उस कौन जाने मेरे खालिक ने क्या क्या लामहदूद निजाम बना के रखा हुआ है। ये तो हो गया रोजे का बदला जो बताया। एक और सुनो, मेरे नबी ने फरमाया एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है, वअमलुन ला यअलमु सवाब आमिलिही इल्लल्लाह, जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक अमल ऐसा है जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कहा जी वो क्या है? कहा वो रोजा है, वो रोजा है जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। रमजान खत्म, सारे गुनाह खत्म, सारे गुनाह खत्म। हाँ, एक अमल हमें मिला है, रोजा तो सबके पास था, लेकिन एक अमल है जो हमारे पास है, पहलों के पास नहीं था। वो 20 रकात तरावी की नमाज है, वो तरावी की नमाज है। पहली उम्मतों को तरावी नहीं मिली, हमें मिली है। तरावी नहीं मिली, हमें मिली है। उन्हें क्यों नहीं मिली? वो अपनी किताब के हाफिज नहीं होते थे, उनकी नमाज में किताब नहीं पढ़ी जाती थी। हमारी नमाज में किताब पढ़ी जाती, उनकी नमाज में तस्बीह होती थी, जिक्र तस्बीह बस। हमारी नमाज में कुरान पढ़ा जाता है और हमें याद होता है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तरावी की नमाज अता फरमाई। अल्लाह के नबी ने आकर नमाज पढ़ाई, कुछ लोगों को पता चला, वो जमा हो गए। अगले दिन कुछ और को पता चला तो मस्जिद में और मजमा हो गया। अगले दिन कुछ को पता चला तो और लोग इकट्ठे हो गए। चौथे दिन सारे मदीने को खबर हो गई तो मस्जिद फुल भर गई।
اب سارے حجرے کو دیکھ رہے کہ ابھی نکلے ابھی نکلے ابھی نکلے، تہجد تک بیٹھے رہے، آپ نہیں نکلے۔ تو پھر سحری کے قریب آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ سحری کرو، میں دیکھ رہا تھا آج تم سارے اکٹھے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر لگا کہیں میری امت پر اللہ یہ نماز فرض نہ کر دے۔ سبحان اللہ، کیا مہربانیاں ہیں، کیا شفقتیں ہیں۔ کہا جاؤ جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ کے زمانے میں پھر تراویح الگ الگ پڑھی، چونکہ آپ نے پڑھی 3 دن جماعت کرائی، پھر آپ نے کبھی نہیں پڑھی۔ تو اب صحابہ آتے قرآن اپنا نفلوں میں سناتے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس میں بھی صحابہ مختلف جگہوں میں کھڑے ہو کے اپنا قرآن سناتے، کو سنتے کو سناتے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مسجد کا امیر، پوری مسجد کا امام بنایا اور 20 رکعت نماز شروع کروائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کتنی رکعت پڑھی تھیں یہ پتہ نہیں ہے، کتنی پڑھی تھیں یہ معلوم نہیں، 3 دن کتنی پڑھی معلوم نہیں، سب کے سامنے یہ عمل نہیں ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت طے کرنا یہ اس کو متعین کرتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی نے 20 رکعت پڑھی ہوں گی، ورنہ حضرت عمر وہ اللہ کے نبی کی سنت سے کیسے ہٹ سکتے ہیں، ان کے طریقے سے کیسے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اس دن سے آج تک امت اس 20 تراویح کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ سستی سے لوگ نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے، جب خیر کا دور تھا تو یہ جو ہے نا 4 رکعت کے بعد آرام کرنا۔ یہ کیا ہوتا تھا، مکے والے 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، وہ آرام نہیں کرتے تھے، طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے پھر طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہو جاتے تھے، کیونکہ 5 ترویحہ تو اور 4 تو پھر آخری طواف کر کے پھر وہ وتر پڑھتے تھے۔ تو ہم اس کے بدل میں ایک چھوٹی جی تسبیح پڑھنے ہیں، ہر ایک زور لگا ہوتا جلدی پڑھیے نا۔ 20 تراویح دے دی اللہ نے۔ 20 تراویح میں اللہ کیا دیتا ہے، ہم جو نہیں پڑھتے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے، یا آدھی پڑھ کے چلے گئے 8 پڑھ کے چلے گئے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ تو جان لو، پھر تمہاری مرضی کرو نہ کرو۔ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جی بھائی، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہے، سارے حساب دان ہو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، 40 سجدے ہو گئے اور 1500 نیکی ہو گئی تو 60,000 کا نفع روزانہ آپ 1.25 گھنٹے میں کما سکتے ہیں۔ 60,000 نیکیاں۔ اچھا، یہ تو صرف حسنات۔ ایک اور، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن الثالث اندلس کے بادشاہ نے ایک گھر بنایا تھا، کورڈ چھتا ہوا ایریا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، چھتا ہوا 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، اس کے 15,000 دروازے تھے، 15,000۔ یہ ایک سجدے، اور اس گھر کو بننے میں لگے تھے 25 سال۔ وہ گھر 25 سال میں بنا تھا، 10,000 مستری مزدور اس پہ کام کرتے رہے تھے، اور 25 سال میں وہ جا کر بنا تھا۔ اور یہ ایک سجدہ جو 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 3 سیکنڈ کا جو سجدہ ہوتا ہے، اس ایک سجدے میں آپ سارا مجمع روزانہ اپنے لیے 40 گھر جن کے دروازے 60,000 ہوں تو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا، آپ روزانہ ایک گھر اللہ سے ایک سجدے پر روزانہ لے سکتے ہو۔ اب اگر نہیں پڑھی 40 گھر گئے، 60,000 نیکیاں گئیں، اگر آدھی پڑھی تو 30,000 نیکیاں گئیں، 20 گھر گئے، جتنے گھٹاتے جاؤ گے اتنا اجر گھٹتا چلا جائے گا۔ پھر ہر سجدے پر یہ سجدہ تراویح کا ہو، فرض کا ہو، نفل کا ہو، تلاوت کا ہو، دن میں ہو رات میں ہو، یہ عام ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر لگاتا ہے، ایک درخت بناتا ہے، ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔
جی میں پھر دوہراتا ہوں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر ایک گھر جس کے 60,000 دروازے، ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ بھائی جاگ کے سن رہے نا؟ اب اگر نہیں پڑھی تو کتنا نقصان ہوا، آدھی پڑھ لیں تو کتنا نقصان ہوا، آدھی سے کم پڑھی تو کتنا نقصان ہوا۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کی رحمتوں کے لینے کا مہینہ ہے اور اللہ کی بخششوں کے لینے کا مہینہ ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کو اہتمام سے کرو اور اس کو اہتمام سے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھو، دماغ بھی روزہ رکھیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ناک بھی، منہ بھی، زبان بھی، سینہ بھی، پیٹ بھی، ہاتھ بھی، شہوت بھی، پاؤں بھی، ہر چیز کا روزہ رکھو تو یہ اللہ کے دربار میں فیصلے کروائے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اور سب سے بہترین ہے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ۔ تبلیغ میں جانا اپنے رمضان کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے والی بات ہے، جتنا آپ اللہ کی راہ میں پھرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو قیمتی بنائے گا۔ اور بھائیو اللہ سے خوب مانگو، دعائیں کرو، استغفار کرو، سحری اور افطاری کے وقت میں خاص طور پر کہ ساری امت پر حالات ہیں، پوری انسانیت پر حالات ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، ظلم و ستم ہے، تباہی و بربادی ہے اور دنیا دوزخ کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ اس رمضان کو بدر والا کر دے اور اللہ اس رمضان کو فتح مکہ والا کر دے۔ تو اس کی جو نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ کم از کم اتنا تو آج کر لو کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے تھے نا اس پر آج پکی توبہ کرو اور اگلا رمضان ایسے گزارو کہ توبہ سے پاک صاف ہو کر تو پھر راتوں کو اٹھ کے جب مانگو گے تو آپ کی دعائیں اللہ کا عرش ہلائیں گی۔ تو آپ توبہ تو سارے نیت کر لو نا بھائی، کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور بھائی اکتوبر میں اجتماع بھی ہے 10 اکتوبر سے۔ اب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله لمن حمده رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك أنت الغني ونحن الفقراء أنت المعطي ونحن السائلون أنت المطعم ونحن الجيعان وأنت أنت الهادي ونحن الضلال أنت الهادي ونحن الضلال أنت الهادي ونحن الضالون أنت المعز ونحن أصبحت الذلة شعارنا يا ربنا يا مالكنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب انہ لحق کہ اے میرے حبیب کہ مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا. عجب بات اللہ نے کہلوائی ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہتا کہہ دو بھائی ہوگا. نہیں قل کہو کیسے ای و ربی پہلے قسم اٹھا. یہ فیصلہ آباد ہو یا ہند و سندھ ہو بے شمار خلقت ہے جو کہتی موت کے بعد کچھ نہیں, تو ان سے کہو یقیناً مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے رہے گا کہ تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا, تمہیں نکالے گا. اور پھر یہاں اللہ کی خبر ہی سچی, انسانوں کے تجربے تو واہیات. تو میرے اللہ نے کہا کہ ہاں ایک دن آئے گا یوم نسیر الجبال, جب پہاڑ ہٹ جائیں گے, وتری الارض بارزہ, زمین میدان تمہیں نظر آئے گی, وحشرناہم, پھر ہم تمہیں سب کو جمع کریں گے. کیسے؟ فلم نغادر منہم احدا, تم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. کیوں؟ لقد احصاہم, کہ میرا گھیرا پورا ہے. اور کیوں؟ وعدہم عدا, میں نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے. میں اور آپ تو انسان ہیں, میرے اللہ نے تو مچھروں مکھیوں اور چیونٹیوں کو بھی گن کے رکھا ہوا ہے. کل شیء عندہ بمقدار, عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, ہر شے گنی ہوئی ہے, گنی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم. بقدر معلوم میں کیا کہنا ہے. صرف انسانوں نے تو انسانوں کو خود گن لیا ہے 5 ارب 6 ارب. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان چیونٹیوں کو گنا ہوا ہے, درختوں کے پتوں کو گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے یہ بھی معلوم ہے, کتنے کھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے, کتنے نکل رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے, کتنے درخت مٹ گئے اپنے پتوں سمیت, جڑوں سمیت, شاخوں سمیت یہ بھی معلوم ہے, کتنے آئندہ پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی معلوم ہے. آج کی بارش میں کتنے قطرے آئے اور سابقہ پہلے دن سے آج تک کتنی بارشوں میں کتنے قطرے ہوئے, بقدر معلوم, یہ سب معلوم ہے. سمندر میں موجیں اٹھی, موجوں نے بلبلے بنائے, یہ بلبلے کتنے بنے یہ معلوم ہے. ہر موج کے ساتھ ہر سمندر, 7 سمندر میں کتنی موجیں, ہر موج کے ساتھ کتنے بلبلے, کتنے پھٹ گئے, کتنے سلامت, کتنے پھٹ گئے اور قطرے قطرے بن کے ہوا میں اڑ گئے, انہیں ہوا نے اوپر اٹھایا یہ بھی معلوم ہے. کتنا پانی بخارات بن کے اوپر چڑھا اور اس میں سے بادل کتنے بنے, برسا کتنا, پہاڑوں پہ کتنا, وادیوں پہ کتنا, میدانوں میں کتنا, لوٹ کے سمندر پہ کتنا, یہ بھی معلوم ہے. 4 پاؤں پہ چلنے والے, 2 پاؤں پہ چلنے والے, ہوا میں اڑنے والے, رینگنے والے, تیرنے والے, ڈسنے والے, پھنکارنے والے, غرانے والے, دھاڑنے والے, چنگاڑنے والے کا سب 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 کل شیء عنده بمقدار,
کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے تیرے رب کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، موجود، معلوم۔ تو تم تو انسان ہو، تمہارے اللہ نے چیونٹیوں کو گنا، کیڑوں کو گنا، پتنگوں کو گنا، پروانوں کو گنا۔ ایک مچھلی چھوٹی سی 3000 انڈے دیتی ہے، 3000، اور ایسی کھرب مچھلیاں، یہ سب تیرے اللہ کے علم میں، ہر شے پر نظر بھی ہے، خبر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں زندہ کروں گا، اور تم میرے سامنے آؤ گے۔ کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آؤ گے۔ کیسے آؤ گے؟ کما خلقناکم اول مرہ، کیسے آؤ گے؟ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تم کیسے نکلے تھے؟ ننگے، سر پہ کچھ نہیں، تن پہ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں۔ تو جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں ننگے نکالا تھا، ایسے ہی تیرا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے ننگا نکالے گا، ننگا۔ اور جب تم نکلو گے تو اس دن تمہیں وہ دن نظر آئے گا جس کا بہت بڑے طبقے نے انکار کیا، اور بہت بڑے طبقے نے مان کر مذاق اڑایا، اور بہت بڑے طبقے نے اسے مان کر، جان کر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، امیدوں پہ گزار دیا۔ آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کر دے گا۔ کچھ اس میں دھوکہ کھا گئے، عیسائیوں کو دھوکہ لگا، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے، زنا کرو، جو مرضی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سود، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے۔ یہودیوں نے کہا ہمیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ہمیں بچائے گا، اور موسیٰ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم دوزخ میں بھی چلے گئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس ہمیں 2-4 دن اللہ سانو دوزخ وچ رکھ کے پھر جنت ہے ہی ساڈی۔ یہ سب دھوکہ کھا گئے، یہ سب دھوکہ کھا گئے۔ ایک سچا، یہ سارے سچے نبی تھے، پر ان کے ماننے والے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئے۔ ایک سچا نبی آیا، سارے ہی سچے تھے، پر یہ سارے سچوں کا سب سے بڑا سچا تھا۔ اس نے اعلان کیا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تیاری کر کے جا آخرت کی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں آخری رسول کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، تیاری کر، تیاری کر۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ سچے کا علم آیا، سچے کی خبر آئی۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑوا سکتا، میں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ قانون ہے، ادھر خود بتا رہے ہیں شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، خود بتا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی ہے اس کے آگے شفاعت کر سکے، کوئی ہے اس کے آگے بول سکے؟ الا باذنہ، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قانون بھی بتایا، رحمت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا کہ شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے۔ جب تک میری شفاعت نہ ہوگی حساب نہ چلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی پل صراط سے پار نہ ہوگا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت کا در نہ کھلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت میں جا نہ سکے گا۔ اپنا مقام بھی بتایا، اللہ کی قدرت کو بھی بتایا، قانون کو بھی بتایا کہ کوئی میرا امتی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ عیسائیوں نے کہا سانو عیسیٰ چھڑوائی سی، اور میری امت کہنے لگ جائے سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی، بھاویں شراباں پیو تے بھاویں زنا کرو تے بھاویں روزے چھڈو، ساڈا رسول سانو چھڑوا لئی سی۔ یہ خطرہ تھا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کروڑوں انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے، غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے، اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ پہ ساڈا رسول جانے تے رب جانے، سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی۔ تو میرے اللہ نے 14ویں صدی میں
دیکھ کر بتایا کہ میری امت گمراہ ہوگی اور وہ میرے اوپر غلط گمان بنائیں گے، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا کیا۔ کون سی بیٹی؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔